باب الاستخلاف و ترکہ ہی، استخلاف جس کا مادہ خلف ہے، خا لام فا، خلف یخلف خلفا وخلفا وخلافتا، یہ مصادر اس باب کے آتے ہیں، جس کا معنی جانشینی کا۔ خلیفہ اسی سے ہے کیونکہ وہ گزرے ہوئے حاکم کا جانشین ہوتا ہے۔ السلطان الاعظم الذی یخلف من قبلہ، جو حاکم اس سے قبل گزرا اس کا وہ جانشین ہوتا ہے۔ یہ سد و مصدہ ہو، اور اس کے مقام پر وہ جو ہے وہ فائز ہوتا ہے، اور اس کے مقام پر وہ بیٹھتا ہے اور منصب خلافت کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ خلیفہ، خلیفہ کی تائے مبالغہ ہے، اور کچھ علماء نے اس کو تائے تانیث بھی کہا ہے۔ خلیفہ کی تائے تانیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تائے تانیث اس کو مانے تو اس کا موصوف محذوف ہے نفس الخلیفۃ، مگر یہ ایک بڑا ضعیف سا قول ہے، شاذ سا قول ہے۔ یہ تائے مبالغہ ہے، اصل مبالغہ اور معنی کی کثرت پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو خلیفہ اس منصب کو سنبھالتا ہے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اس منصب کو سنبھالے، اور بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ کی شریعت کو قائم کرے، اللہ کی حدود کو قائم کرے، نظام عدل جو ہے وہ قائم کرے۔ تو اس مبالغے کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں جو تا ہے وہ تائے مبالغہ ہے۔ خلف اور خلف میں فرق ہے، جیسے سلف اور سلف میں فرق ہے۔ خلف اگر بسکون اللام ہوگا تو اس سے مراد بعد میں آنے والے اچھے لوگ، جیسے خلف اگر بسکون اللام ہوگا تو بعد میں آنے والے برے لوگ، اور اگر خلف بفتح اللام ہوگا تو اس سے مراد بعد میں آنے والے اچھے لوگ۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یا خلف ہے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اللہ کے احکام کو ضائع کر دیا، تو یہ خلف ہیں، ان بعد میں برے آنے والے لوگ۔ اور اگر اچھے لوگ ہوں، اچھے طریقے سے ذمہ داری ادا کریں اور نیکی اور تقوی پر جو ہے وہ قائم ہو، تو اس کو خلف کہا جائے گا کہ اس کے والدین بھی نیک تھے، آباء و اجداد بھی نیک تھے، اور یہ ان کا اچھا خلف ہے، اچھا جانشین۔ اس طرح سلف اور سلف، سلف کا معنی اگر بسکون اللام ہے گزرے ہوئے برے لوگ جو گزر چکے ہیں، اور سلف بفتح اللام گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ یہ لغت عرب کی وسعت ہے کہ صرف ایک حرکت کی تبدیلی معنی کو بالکل ازداد میں داخل کر دیتی۔ سلف برے لوگ اور سلف اچھے لوگ، تو اپنے آپ کو سلفی نہ کہا کرو، سلفی کہا کرو، لام کے فتح کے ساتھ، سلفی۔ ہم بحمد اللہ سلفی ہیں، ہمارا تمیز ہے، اور تمیز کو قائم رکھو، برقرار رکھو۔ جہاں بھی منہج حق کے حاملین کسی لقب کو استعمال کر رہے ہیں اس لقب پر قائم رہنا ضروری، یہ دعوت کے تمیز کے لیے ضروری۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سلفی کا لقب معروف ہے، وہاں دعوت کا کام کرنے والا اپنے آپ کو سلفی ہی کہلائے، دائیں بائیں نہ جھانکے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا، منہج سلف کے مطابق اور فہم سلف کے مطابق۔ بڑا یہ ایک نورانی معنی ہے اور بڑا بہترین منہج ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا فہم سلف کے مطابق۔ ایک ڈاکٹر ہندوستان کا، وہ کہتا ہے میں سلفی نہیں بلکہ محمدی ہوں۔ وہ کہتا ہے سلفی کا معنی سلف کا پیروکار، اور محمدی کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار۔ تو کون بہتر؟ لوگوں نے تعین مار دی۔
نہیں، سلفی زیادہ بہتر ہے بنسبت محمدی کے، کیونکہ سلفی میں کتاب و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے فکر سلف کے ساتھ، اور محمدی میں فکر سلف کی وضاحت نہیں ہوتی۔ گو یہ لقب درست ہے، محمدی کہلانا بھی ایک سعادت کا راستہ ہے، مگر اس میں فکر سلف اور فہم سلف کی وضاحت نہیں ہو رہی۔ لیکن سلفی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قرآن و حدیث کی پیروی، لیکن ساتھ ساتھ منہج سلف کے مطابق اور فہم سلف کے مطابق، اور یہ ایک مکمل عقیدے کی بات۔ تو جہاں لوگ منہج حق کے حاملین اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہاں سلفی کہلانا ضروری ہے۔ ہم ہندوستان پاکستان میں جو منہج حق کے حاملین ہیں اہل الحدیث کہلاتے ہیں، یہاں اہل الحدیث کا لقب اختیار کرنا ضروری۔ کسی اور لقب کو اختیار کرو گے اس میں تفریق ہو سکتی، یہ تفرق کا راستہ ہو سکتا ہے۔ کئی علاقے جیسے مصر ہے، سوڈان ہے، وہاں اہل الحق انصار السنہ کے لقب سے معروف ہے، معنی سب کا ایک ہے۔ اب وہاں کسی اور نام سے کام کرو گے، وہ نام چاہے حق کی ضمانت کیوں نہ ہو، مگر یہ دو نام پیدا ہو کر تفریق کا باعث بن سکتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ موجود ہیں حق کے حاملین وہ انصار السنہ ہیں، تو جس مقام پر بھی جو اہل حق کی شناخت ہے اس کو ظاہر کرنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے، تاکہ جو دعوتی تمیز ہے وہ قائم رہے، اور تاکہ اس لقب کے اختیار سے واضح ہو جائے کہ آپ کا مشرب کیا ہے، آپ کا منہج کیا ہے، آپ کی اساس کیا ہے۔ اہل الحدیث کہیں گے واضح ہو جائے گا یہ کیا ہے، کون ہے، اس کا کیا منہج ہے، کیا عقیدہ ہے، اسے ایک لقب سے واضح ہو جائے گا۔ تو یہ تمیز کے لیے اہل حق کی شناخت کو اپنے ہر مقام پر اس کا تحقق ضروری ہے۔ اللہ پاک توفیق دے۔